محبت میں آپ مزید استحکام حاصل کرنا چاہیں، آپ اس کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ جس کا جتنا ذکر کیا جائے اس کی اتنی محبت دل میں فروغ پاتی ہے، اور جس کی جتنی محبت دل کے اندر جاگزین ہو جائے، زبان اور دل اور دماغ اتنی کثرت سے اس کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کے ذکر میں، اس کے بیان میں کوئی ایک پہلو آپ کے سامنے نمایاں نہیں ہوتا کہ یہی ایک ہی پہلو ہے جس کا ذکر یا جس کے ذکر کا تسلسل یا جس کے ذکر کی کثرت میرے دل کو جلا بخش سکتی ہے، بلکہ اس کی شخصیت کے، اس کے کردار کے، اس کے اخلاق کے، اس کے جلال اور اس کے جمال کے، اس کے آئینہ کمال کے، اس کے خد و خال کے، اور اس کی زندگی کا ہر پہلو اور ہر جہت اور ہر سمت اور ہر طرف آپ کے ذکر کا موضوع بن جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر اس سمت اور اس طرف اور اس جہت کو آپ دیکھیں تو آپ کو احادیث مبارکہ کی کتب میں بکثرت یہ موضوع نظر آئے گا کہ صغار صحابہ، یعنی جب وہ چھوٹے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، صغار صحابہ یا تابعین جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان کا اکثر سوال آپ کو ملے گا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہ صفہ لی، کہ اے صحابی رسول ہمارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ بیان کیجیے کہ سرکار کا چہرہ کیسا تھا، سرکار چلتے کیسے تھے، سرکار لباس کس طرح کا پہنتے تھے۔ یہ آپ کو بکثرت ان صغار صحابہ کرام کے اور تابعین کے سوالات ملیں گے جو وہ جلیل القدر صحابہ کرام سے کیا کرتے، جن کا وقت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور صحبت اور زیارت میں گزرا ہوتا۔ انعت لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے سامنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کریں، حضور کے حسن و جمال کا چرچا کریں، حضور علیہ السلام کے خط و خال کو بیان کریں، اور صحابہ یہ بھی، تابعین یہ بھی، فلاں صحابی کی صحبت میں بیٹھا یا ان کے حلقہ درس میں بیٹھا یا ان کی خدمت میں بیٹھا یا جہاں بیٹھ کے وہ اپنے پاس آنے والوں کو دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کر رہے ہوتے تو یاسف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر کر رہے تھے، حضور علیہ السلام کے حسن و جمال اور حضور علیہ السلام کے خط و خال کا ذکر کر رہے تھے۔ صحیح مسلم میں سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت وصال کی حدیث ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کی بیمار پرسی کے لیے، ان کی تیمارداری کے لیے، تو آپ بآواز بلند رو رہے تھے، آہو بکا کر رہے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اے صحابی رسول، اے عمر بن العاص، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا غم ہے، کیا تکلیف ہے جس وجہ سے آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں اور آپ کی زبان سے ہم غم و اندوہ کی کیفیت کو سن رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی دکھ نہیں، سوائے اس کے کہ میں نے گو کے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و خدمت میں گزاری، گو کہ میں نے حضور کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دیکھا، حضور کو منبر پہ خطبہ دیتے دیکھا، مصلی پہ امامت کرتے دیکھا، امت کے لیے دعائیں کرتے دیکھا، گھوڑے کی پشت پہ جہاد کرتے ہوئے دیکھا، حضور علیہ السلام کو میں نے اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے دیکھا، پیدل چلتے ہوئے دیکھا، اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں دیکھا، حضور کو میں نے خلوت میں دیکھا، حضور کو میں نے جلوت میں دیکھا، سارے پہلوؤں میں حضور کے ساتھ ساتھ تھا،
لیکن حضور علیہ السلام کی جلالت شان اور حضور علیہ السلام کی عظمت کی ہیبت اتنی تھی میرے دل پہ کہ کبھی میری نگاہوں کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ میں جی بھر کے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر سکتا. ہر ادا کو دیکھا مگر آنکھوں میں اتنی تاب نہ تھی کہ کبھی جی بھر کے سرکار کے چہرہ انور کی زیارت کی ہوتی. تو کہا اس میں غم و اندو کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ غم و اندو یہ ہے کہ ولو اب لوگ آتے ہیں میرے پاس یہ سمجھ کے کہ یہ جلیل القدر صحابی رسول ہے. وہ لوگ آ کے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اے عمرو بن العاص، آپ حضور کے اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ بتائیں کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا، رخسار کیسے تھے، دندان کیسے تھے، لب کیسے تھے، آنکھیں کیسے تھی، ابرو کیسے تھے، پیشانی کیسے تھی، حضور تبسم کیسے فرماتے، حضور مسکراتے ہوئے کیسے لگتے، حضور واس دیتے ہوئے کیسے لگتے. آپ نے فرمایا کہ مجھے غم یہ ہے کہ پوری عمر ساتھ بھی گزاری مگر چہرہ دیکھنے کی تاب نہ تھی. اب لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ حضور کے اوصاف بیان کرو تو میں حضور کے اوصاف بیان کرنے سے قاصر ہوں. یہاں سے آپ کو اس رسم کا، اس رواج کا پتہ ملتا ہے، اس رواج کا سراغ ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی اولاد اور اپنے بچوں کے اور نئے مسلمانوں کے اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کے دلوں کے اندر عظمت مصطفیٰ کو سرکار کے حلیے کے بیان سے پیدا کیا جاتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بیان سے سرکار کی محبت کو فروغ دیا کرتے ہیں. اور ائمہ اہل بیت بھی حتیٰ کہ خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادگان لخت جگر رسول کے لخت جگر سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما، آپ ان صحابہ کرام کی تلاش میں رہا کرتے کہ جو صحابہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور حضور کے حلیے کو بیان کیا کرتے. یہ امت میں جسے رسم و رواج کہا جاتا ہے اور بدقسمتی سے جدید سیرت نگار اس جانب توجہ نہیں دیتے، جس کے باعث امت کے وجود میں ایک خشکی سی پیدا ہو گئی ہے، ذوق میں خشکی پیدا ہو گئی ہے، عقل میں، دماغ میں، وجدان میں کشش میں سستی پیدا ہو گئی ہے، خشکی پیدا ہو گئی ہے کہ جنگ و جدال کا، غزوات کا، سرایہ کا، معیشت کا، سماجیات مذہب کا ذکر تو کریں گے مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی وجاہت کا ذکر اور تذکرہ اس طرح نہیں کرتے جیسا کہ عشاق کی روایت تھی اور عشاق کی یہ رسم تھی. جس طرح قبیلوں میں رواج ہوتا ہے، صحابہ کے قبیلے کا یہ رواج تھا، جس طرح برادریوں کا رواج ہوتا ہے، اہل بیت کی برادری کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے پاس آنے والوں کے دلوں کے اندر عظمت مصطفیٰ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی وجاہت اور جلال سے بیان کرتے تھے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، محی السنہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا کہ امام حسن ابن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سألت خالی ہند ابن ابی حالہ التمیمی وَكَانَ وَصَافًا عَنْ حِلْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسن بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ التمیمی سے دریافت کیا جو کہ سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد شریف میں آنے سے قبل، اور وہ امام حسن کے ماموں ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں سے پوچھا، اور اس لیے پوچھا کہ میرے ماموں کی شہرت تھی حلقہ اصحاب رسول میں اس بات کے اوپر کہ وہ حضور کے اوصاف اور حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو سب سے بہتر طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اور امام ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ آپ دلائل النبوت میں بیان کرتے ہیں اسی حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہ امام حسن کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے ماموں سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی شباہت اور شخصی جلالت اور شخصی وجاہت کو جب سنا تو کئی دن تک میں اسے اپنے دماغ میں محفوظ کرتا رہا اور میں نے کسی کے ساتھ اس کو بیان نہ کیا۔ اور ایک دن میں نے اپنے بھائی حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا کہ حسین، میں نے اپنے ماموں جان سے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصی وجاہت اور حسن و جمال کا تذکرہ سنا، تو امام حسین کہنے لگے بھائی جان میں آپ سے کئی دن قبل سے یہ تذکرہ سن چکا ہوں، اور کئی مرتبہ میں نے اپنے والد گرامی امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ سنا۔ تو جس کا جتنا وصف آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، جس کی جتنی توصیف اور جتنی تعریف آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، اس کی محبت اتنی شدت سے آپ کے وجود میں جاگزین ہوتی جاتی ہے، اتنا کمال آپ کے وجود کے اندر حاصل کرتی جاتی ہے۔ اور صحابہ جب یہ معلوم کرتے اور جب یہ جانتے بڑے صحابہ کرام سے، جلیل القدر صحابہ سے، کہ ہمارے آقا کے حسن کے برابر کسی کا حسن نہیں تھا، حضور کے جمال کی مثل کسی کا جمال نہ تھا، حضور کی رنگت کی مثل کسی کی رنگت نہ تھی، حضور کی آنکھوں کی مثل کسی کی آنکھیں نہ تھی، حضور کے چلنے کی مثل کسی کا چلنا نہ تھا، حضور کے بیان کی مثل کسی کا بیان نہ تھا، تو کسی حسین کا حسن ان کی آنکھوں کو نہ بہلا سکتا، ان کے کانوں کو نہ بہلا سکتا، ان کی عقول کو نہ بہلا سکتا، اس لیے کہ وہ جمال مصطفیٰ کے اسیر ہو جایا کرتے تھے۔ اور یہی حسن و جمال ہے، یہی حسن و بیان کہ یہ چرچا ہے جس نے صدیوں تک دیکھے بنا رخ مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، رخ مصطفیٰ کی زیارت نہیں کی، مگر صدیوں تک اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بیان نے اس امت کو اپنا گرویدہ بنا کے رکھا ہے۔ اور آج بھی جس مقام پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا چرچا بیان کیا جاتا ہے، اور آج بھی وہ گھرانے اور وہ خاندان، وہ لوگ اور وہ برادریاں اور قبیلے جو اپنے بچوں کو عظمت جمال مصطفیٰ کا گرویدہ بنا کے رکھتے ہیں، ان کے بچے دنیا کی کسی جلالت اور کسی عظمت سے کبھی ہیبت زدہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کے دل جمال مصطفیٰ کی ہیبت کے اسیر ہوتے ہیں۔ اور یہی بات ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت اور ہماری گھٹی کے اندر ڈالی ہے کہ جس کا دل حسن مصطفیٰ کا اسیر ہو گیا، پھر کسی حسین کا حسن اس کو اپنا اسیر نہیں بنا سکتا، لیکن جس کا دل جمال مصطفیٰ کا اسیر نہیں ہوا، حسن مصطفیٰ کا اسیر نہیں ہوا، پھر ہر گزرتا پھرتا حسین اس کے دل پہ اپنی آنکھوں کے ڈورے ڈالتا رہتا ہے اور اس کو نفس و شیطان کا قیدی بناتا رہتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ سلام رضا کو دیکھیں، وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، وہ لے کے چلتا کیسے ہے آپ کے؟ سیدی شیخی امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلام ہے، جسے سرکار نے شہرت دوام عطا کی، قبولیت عام عطا کیا، وہ حضور علیہ السلام کے اسی حسن و بیان کے چرچے کے اوپر محیط ہے۔
اور میں جب بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت دیکھتا ہوں جو انہوں نے اپنے ماموں جان سے روایت کی ہے، مجھے کبھی کبھی یوں معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث کو سامنے رکھ کے اپنا یہ سلام مرتب فرمایا۔ میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذی شان تھے، معزز تھے، یطلأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ہم اس طرح دیکھا کرتے تھے اور آپ کا چہرہ اپنے اصحاب کے درمیان یوں جگمگاتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند اندھیری رات کو منور کر دیتا ہے۔ اور اس سے بھی برتر ایک تشبیہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع الترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو جب ہم دیکھتے تو ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ آفتاب اور سورج حضور کے چہرے انور میں اتر آیا، چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ چہرہ جو چاند کی طرح دمکتا تھا اور چمکتا تھا، اس چہرے انور پہ درود و سلام ہو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر قد مبارک کا ذکر کرتے ہیں، اطول من المربوع واکثر من المشبب، کہ اگر کوئی چھوٹے قد کا آدمی ہوتا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد اس سے بڑا ہوتا تھا، اور اگر کوئی بہت طویل القامت آدمی آ جاتا تو اس کے سامنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک معتدل ہوتا تھا، یعنی نہ بہت طویل تھا اور نہ بہت چھوٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کی ہر صفت میں اعتدال کو رکھا تھا، اسی طرح مبارک میں بھی اعتدال کو رکھا تھا، معتدل تھا۔ طائران قدس جس کی ہیں قمریاں، اس صحیح سر بے قامت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ حضور کا سر مبارک کیسا تھا، عظیم الہامہ، سر مبارک بڑا تھا جس کے آگے سرے سربراں خم رہیں، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، کہ جیسا حضور کا سر تھا، حضور کے سر اقدس کی مثل کسی کا سر نہ تھا۔ اور حضور کے جو بال تھے راجل الشعر، خمیدہ بال تھے، بل کھاتے ہوئے بال تھے، وہ کرم کی گھٹا گھیسوئے مشک ساں لکائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام، کہ جس طرح جو بادل ہے، بادل بل کھاتے ہوئے ہوتا ہے، بادل خمیدہ ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو زلف مبارک تھی وہ ہمیشہ بل کھائے ہوئے تھی۔ ان فرقت عقیقتہ فرق و الا فلا، اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر اقدس کے بالوں کو، ادھر کے بالوں کو ادھر اور ادھر کے بالوں کو خود ہی ادھر فرما دیتے تو مانگ نمایاں ہو جاتی، لیکن اگر آپ بال مبارک سیدھے رکھتے تو پھر مانگ نمایاں نہ ہوتی، جب آپ چاہتے اس مانگ کو نمایاں فرما دیتے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کا حسن بیان کرتے ہیں، جس پہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اور اگر آپ نے سورہ القدر میں جھانک کے دیکھا ہو
اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعراء اپنے محبوب کی زلفوں کو، اپنے محبوب کے بالوں کو رات کی تاریکی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو راتوں کی بھی اقسام ہیں، ہر رات بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کئی راتیں ہیں جن میں مصائب اترتے ہیں، کئی راتیں ہیں جن میں بلائیں اترتی ہیں، کئی راتیں ہیں جن میں آلام اترتے ہیں، کئی راتیں ہیں جن میں کئی اقسام کی مخلوقات اترتی ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب تم محبوب خدا کی، محبوب کبریا کی زلفوں کا ذکر کرو تو یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ حضور کی زلفوں کو عام رات سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی، حضور کی زلفیں لیلۃ القدر کی مانند۔ اور لیلۃ القدر کو پھر وہ تشبیہ دیتے ہیں مطلع الفجر تک۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کیوں کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ جس رات سے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کو تشبیہ دی جاتی ہے، وہ رات عام رات نہیں ہے بلکہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ وہ رات ہے جس رات میں بلائیں اور وبائیں اور آلام اور مصائب نہیں اترتے، جس رات اللہ اپنے امر سے اپنے خاص ملائکہ اور روح کو اتارتا ہے زمین کی طرف۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ مطلع فجر ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کو لیلۃ القدر سے تشبیہ دیتا ہوں تو پھر مطلع فجر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب سرکار اپنے ادھر کے بال ادھر کر دیں، ادھر کے بال ادھر کر دیں، مانگ نکلنے کی وجہ سے حضور کے سر اقدس کی جلد نمایاں ہو جاتی ہے۔ حضور کے سر اقدس کی جلد یوں نمایاں ہوتی ہے جیسے لیلۃ القدر کے بعد صبح کا آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ اذا ہوا غفرۃ، جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالوں کو چھوڑ دیتے تو وہ آپ کے کان کی لوح مبارک سے تجاوز کر جاتے۔ ازہر اللون، حضور کی جو رنگت تھی، ایک ہوتا ہے گندمی رنگ۔ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ ڈیزائننگ کو بھی جانتے ہیں، تمام لوگ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر بیٹھتے ہیں، اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں۔ سفیدی رنگ بھی ہو اگر، اس کے بھی کئی اقسام ہیں۔ میں اذان کے بعد اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔
محمد رسول الله الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه. رنگ کئی قسم کا ہوتا ہے. اب آپ کے موبائل کی سکرین سفید ہے تو اس میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس سفیدی کو برائٹنس میں کم کر دیں یا برائٹنس میں زائد کر دیں. سفیدی وہی رہے گی, اس کی برائٹنس کم یا زیادہ ہو جاتی ہے. گندمی رنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لازماً اس کے اندر چمک بھی ہو, اس کے اندر برائٹنس بھی ہو, اس کے اندر روشنی بھی ہو, اس کے اندر نور بھی ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی اور آپ کے وجود اقدس کی رنگت اظہار اللون کہ آپ کا جو رنگ تھا وہ چمکتا تھا, چمکدار تھا, جس سے تاریک دل جگمگانے لگے. اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. واسع الجبین, اور جو حضور کی پیشانی تھی, جو حضور کی پیشانی تھی, جو جبین مبارک تھی, اللہ تعالیٰ نے اس جبین کو وسعت عطا فرمائی تھی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. کہ وہ جبین عام جبین نہیں تھی, وہ ماتھا عام ماتھا نہیں تھا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس نوشہ شب اسرا کے دولہا کو جب تیار کیا, نوشہ بزم جنت کو جب تیار کیا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس جبین سعادت کے اوپر, حضور کی پیشانی مقدس کے اوپر شفاعت کا صحرا باندھا گیا. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا, اس چمک والی اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. ازج الحواجبی سوابغ فی غیر قرن, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ابرو مبارک تھے وہ باریک تھے اور ان میں کشادگی تھی, اور وہ آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان میں آپس میں فاصلہ تھا, اور یوں تھے جس طریقے سے کمان ہوتی ہے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی, ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. اور پھر فرماتے ہیں بینہما عرق یدرہ غضب, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارکہ میں ایک رگ تھی. جب آپ عالم جلال میں ہوتے, جب آپ جلال فرماتے, اس جلالت کے وقت اور اس عالم جلال کے اندر ہی فقط وہ رگ نمایاں ہوا کرتی تھی. اب آپ کو اگر کسی سے محبت ہو, اس وقت آپ کو اس کے جلال اور اس کے جمال کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے, اور آپ ان میں فرق کر سکتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی کیفیات کے اس قدر شناسا تھے کہ حضور جمال میں ہو تو رنگت کیسی ہوتی ہے, حضور جلال میں ہو تو رنگت کیسی ہوتی ہے. اور اگر سرکار جلال فرمائیں, کسی پر سختی فرمائیں, یا کسی بات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند فرماتے تھے, تو اس وقت آپ کے چہرے انور کے اوپر, آپ کی پیشانی میں وہ رگ نمایاں ہوتی تھی, جسے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام. چشمہ مہر میں موج نور جمال. چشمہ مہر کسے کہتے ہیں؟ مہر سورج کو کہتے ہیں. چشمہ مہر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. گویا سرکار کی پیشانی وہ مقام ہے جہاں سے دنیا کو تابانی اور نور نصیب ہوتا ہے. چشمہ مہر میں موج نور جلال, اس رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام. اور پھر فرماتے ہیں
اقنى العرنین ارنین لہو نور یعلوہ یحسبہ من یتعملہ اشما. فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ناک مبارک تھا وہ بلندی مائل نہایت خوبصورت اور روشن تھا، اور اگر کوئی اسے غور سے نہ دیکھتا تو اس کو بلند بینی کا اس کے اوپر امکان جاتا تھا. اور پھر چہرہ مبارک کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو ریش مبارک تھی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی، کف اللحیہ تھی، داڑھی گھنی تھی، جسے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریش خوش معتدل، ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، کہ دل جتنا زخمی ہوتا، دل جتنا اداس ہوتا، دل جتنا ٹوٹا ہوا ہوتا، دل میں جتنے آبلے، جتنے چھالے، جتنے زخم، جتنی جرہیں پڑی ہوتی، جب سرکار کی ریش مبارک کی زیارت کی جاتی دل کی مرہم ہو جاتی. سہل الخدین، رخسار مبارک نرم تھے اور ہموار تھے. دلیع الفم، دہن مبارک کشادہ تھا، اور دہن مبارک کے کمالات کے اوپر دہن مبارک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دہن ہے، فقط اگر سرکار کے دہن کی فضیلت بیان کی جائے، سرکار کے دہن کو ہی لے لیا جائے، تو شاید اسی ایک دہن کی فضیلت کے لیے آپ کو ہزاروں نشستیں درکار ہیں کہ سرکار کا دہن ڈیفائن کیا جائے کہ وہ دہن مصطفیٰ کس طرح کا دہن تھا. اس کا ایک وصف اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس دہن کے اسرار میں، اس دہن کے اوصاف میں، اس دہن کے رموز میں، اس دہن کی پاکی میں، اس دہن کی تنویر میں، اس دہن کی توصیف میں، اس دہن کی تعریف میں ایک پہلی اور بنیادی بات اتنی سی کافی ہے کہ اس دہن اقدس سے وحی خدا کے علاوہ کچھ برآمد ہی نہیں ہوا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب نطق ہی نہیں فرماتا، کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ ہماری وحی نازل نہ ہو جائے. اس دہن کا کمال ہے اشنب مفلج الاسنان، دانت مبارک چمکدار تھے اور ان دانتوں میں قدر کشادگی تھی. کان عنقہ جید دمیت فی صفاء فدۃ، آقا مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک نہایت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ اسے دیکھ کے یوں لگتا تھا کہ جس طرح یہ چاندی کی سراہی بنائی گئی ہے. معتدل الخلق، اور تمام اعضائے مبارکہ، اعضائے شریفہ اعتدال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے تھے. گردن اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ گردن کو چھوٹے ہونے کا نقص کہا جائے، اور اتنی طویل بھی نہیں تھی کہ اس کی طوالت نقص بن جاتی. اللہ تعالیٰ نے اس گردن کو جس طرح ایک صراف ایک معتدل سراہی چاندی کی تیار کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تول کے پیدا فرمایا، اعتدال پہ پیدا فرمایا. بادنا متماسک، جسم مبارک نہایت قوی تھا، مضبوط تھا. سوا البطن والصدر، اور جو سینہ تھا وہ پیٹ کے برابر تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ سینہ مبارک اندر ہو اور پیٹ باہر نکل آئے، جو کہ انسان کی شخصیت کے اور انسان کے وقار کے بعض دفعہ منافی لگتا ہے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ توند بڑھی ہوئی ہے. فرماتے ہیں کہ سوا البطن والصدر، جو شکم تھا وہ صدر سے ملا ہوا تھا، جو سینہ تھا وہ بطن اقدس سے ملا ہوا تھا. بالکل اس طرح سیدھا
اس کو دیکھ کے لگتا تھا. اس لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں غور کرو کہ جو اگر کسی کے پاس کسی چیز کی توفیر ہو، کوئی چیز وافر ہو جائے، کسی چیز کی فراوانی ہو جائے تو بندہ اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے، بعض دفعہ قناعت ترک کر دیتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ذات گرامی وہ ذات ہے. آپ نے فرمایا کہ کل عالم کی چابیاں، دین و دنیا کی چابیاں میرے حوالے کر دی گئی ہیں، کل خزائن کے دروازے میرے اوپر منکشف کر دیے گئے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ لوگوں غور کرو، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتوں کی کشادگی عطا فرمائی تھی اتنی ہی اللہ تعالیٰ نے سرکار کو قناعت عطا فرمائی تھی. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اس لیے کہا سوا البطن والصدر، جو شکم مبارک تھا وہ سینے سے باہر نہ تھا، سینہ اقدس سے زائد نہ تھا. عریض الصدر، اور جو سینہ تھا وہ کشادہ تھا. اس صدر کی صدارت پہ لاکھوں سلام، شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام. عریض الصدر بعید ما بین المنکبین، اور اتنا کشادہ کہ دونوں کندھوں کے درمیان ایک مناسب فاصلہ تھا. ضخم الکرادیس، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جوڑ تھے وہ مضبوط تھے. انوار المتجردی، اور وہ حصہ جو لباس سے باہر رہتا، چہرہ اقدس، پاؤں، ہاتھ، گردن کا حصہ، آپ کہتے ہیں کہ وہ حصہ جو لباس سے نمایاں ہوتا ہے وہ تمام کا تمام تاباں تھا، درخشاں تھا اور روشن تھا. اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے آپ کی ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی. جس طرح شمشیر ہوتی ہے اس طرح ایک لکیر تھی، اور اس لکیر کے سوا چھاتی مبارک پہ اور پیٹ مبارک پہ کسی بھی جگہ بال نہ تھے. یعنی سینہ اقدس کو اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا فرمایا تھا. اشعر الذراعین والمنکبین واعالی الصدر، البتہ دونوں کلائیوں، کندھوں اور سینہ مبارک کے اوپر والے حصے پہ کہیں کہیں بال موجود تھے سرکار کے جسم اقدس پہ. طویل الزندین، دونوں کلائیاں دراز تھیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. رحب الراعتی سبت القصب، ہتھیلیاں کشادہ تھیں اور ہتھیلیوں کی پشت ہموار تھی. جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکم اقدس سینہ اقدس کے برابر تھا. اب اس سے یوں گمان ہوتا ہے کہ شاید کمزوری ہو، لیکن اگر آپ ہاتھوں کو دیکھیں تو اگر کمزوری ہو تو ہاتھوں کی ہڈیاں گوشت سے نمایاں ہو کے باہر نکل آتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایسی کیفیت نہیں تھی، بلکہ ہاتھوں کی پشت بھی برابر اور متوسط اور معتدل تھی. یوں تھی کہ دبلے ہونے کا امکان بھی نہ ہوتا اور فربا ہونے کا امکان بھی نہ ہوتا. شفن الکفین والقدمین، اور آپ کی دونوں ہتھیلیاں اور قدم مبارک سوکھے ہوئے بھی نہ تھے بلکہ گوشت سے بھرے ہوئے تھے. سائل الاطراف، ہاتھوں اور پاؤں دونوں کی انگلیاں نہ بہت چھوٹی تھی نہ بہت طویل تھی بلکہ مناسب طور پہ طوالت رکھتی تھی. اور جو ہاتھوں کی انگلیاں تھیں ان کو اللہ نے کیا کمال عطا کیا تھا. یہ کمال کہ اگر انگلیاں اشارہ کرتی تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا، اگر انگلیاں اشارہ کرتی تو ڈوبتا سورج بھی واپس لوٹ آتا تھا. صاحب رجعت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام. نور کے چشمے لہرائیں، ندیاں بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ نے وہ انگلیاں ایسی پیدا فرمائی تھیں
کہ حسن مالا مال کر دیا اور حسن باطن سے بھی مالا مال کر دیا. اور سورج اور چاند اور افلاک اور ستاروں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے حسن کے سامنے تسخیر کر دیا تھا. خمسان الاخمسین مسیح القدمین ینبو عنہم الماء. آپ کے پاؤں مبارک کے تلوے قدرے گہرے تھے، قدم مبارک ہموار تھے، اس حال میں کہ ان پہ پاؤں نہیں ٹھہرتا تھا، پانی نہیں ٹھہرتا تھا. اذا زال قلعا یخطو تکفیا. جب آپ چلتے تو پوری قوت سے چلتے اور قدم مبارک کشادہ کر کے اٹھاتے. وَيَمْشِي هَوْنًا ذَرِيعَ الْمِشْيَةِ. قدم عاجزی سے اٹھتا مگر کشادہ اٹھتا. قدم عاجزی سے اٹھتا مگر کشادہ اٹھتا. اذا مشی کانما ینحت من سبب. جب سرکار چلتے تو اس طرح معلوم ہوتا کہ آپ بلندی سے زمین کی طرف آ رہے ہیں. جب چلتے تو یوں محسوس ہوتا کہ قدم مبارک زمین کی طرف آ رہے ہیں. اور یہ استعارہ ہے اس بات کا کہ نور لاہوت کا تھا، جگمگایا ناسوت کے اندر، اس لیے چال میں اعتدال یہ رکھا کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہو جائے کہ لاہوت سے ناسوت کی طرف آنے والا لاہوت نور اپنی اس مناسب چال سے، اس مناسب چال اور اپنی روانی سے لوگوں کے دلوں کو تسخیر کرتا جا رہا ہے. وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا. اور جو نگاہ مبارک کا کمال تھا کہ جب کسی کی طرف توجہ سے دیکھتے، جب کسی کو مخاطب کرتے تو سرکار پوری طرح اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام کہ جدھر دیکھتے پوری توجہ سے دیکھتے اور اس طرح دیکھتے کہ ایک تشنگی مٹ جاتی، ایک تشنگی پیدا ہو جاتی. نگاہ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ تشنگی مٹا دے، اور نگاہ کا یہ بھی کمال ہوتا ہے کہ تشنگی کو پیدا کر دے. مٹتی کون سی تشنگی ہے؟ اور یاد رکھیں وہ نگاہ جو تشنگی مٹانے کی صلاحیت نہیں رکھتی وہ نگاہ دل نواز نہیں ہوتی. اور وہ نگاہ جو تشنگی بڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتی وہ بھی نگاہ دل نواز نہیں ہوتی. تشنگی دو اقسام کی ہوتی ہے. ایک تشنگی ہوتی ہے حسن کو دیکھنے کی، ایسا حسن دیکھنے کی کہ وہ دیکھ کے جی حسن پہ مطمئن ہو جائے کہ یہی تو حسن ہے جس کی مجھے تلاش ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی طرف نظر مبارک فرماتے تھے اس کے دل کو اطمینان ہو جاتا کہ یہی حسن ہے جو کل جہان کے حسن کا منبع بنا دیا. اور جو تشنگی بڑھ جاتی ہے وہ تشنگی اس وقت بڑھتی ہے کہ اس حسن کو دیکھ کے دل اپنے قابو میں نہیں رہتا. دل ہزار ہاں مرتبہ اس حسن پہ فدا ہو جاتا ہے اور بار بار بتکرار ہزار ہاں بار اس حسن کو دیکھنے کی تشنگی پیدا کرتا رہتا ہے. پھر جیسے جیسے نگاہ اٹھتی رہتی ہے اس حسن کو بار بار دیکھنے کی تشنگی بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یہ طلب کی نشانی ہے کہ طلب کے اندر تشنگی ہو. عرفی شرازی کہتے ہیں کہ زنق سے تشن لبیداں باطل خیش مناز. زنق سے تشن لبیداں باطل خیش مناز. دلت فریب کرز جلوائے سراب نفرد. عرفی کہتے ہیں یہ اہل رمز اس بات کو سمجھیں گے، اہل سخن اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ تشنگی کا کمال نہیں بلکہ تشنگی کا نقص ہے کہ تجھے سراب سمندر نظر نہ آئے. تجھے مجاز میں
اگر حقیقت کا جلوہ نظر نہ آئے تو یہ تیری تشنگی کا نقص ہے، تیری تشنگی کا کمال نہیں ہے۔ تشنگی ہے ہی وہ جو تیرے سامنے جلوے کو حجاب کے اندر بھی مستور نہیں رہنے دیتی، بلکہ اس کو شناخت کرتی رہتی ہے۔ اور پھر خافضۃ طرف، حضور نیچی نگاہ والے تھے۔ نظرہ الی الارض اطول من نظرہ الی السماء، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گو کہ اللہ نے رفعت عطا فرمائی، اتنی رفعت عطا فرمائی کہ اس رفعت کی حد نہیں۔ رہبر عالم بالاست خیال قدیار، اتنی رفعت عطا فرمائی کہ اگر میں اپنے حبیب کے قد کو دیکھنے لگوں، رہبر عالم بالاست خیال قدیار، میرے حبیب کی رفعت اتنی ہے، بلندی اتنی ہے کہ میں اگر یوں نیچے کھڑے ہو کے اپنے حبیب کی طرف نگاہ اٹھاؤں تو حبیب کے قد کو دیکھتے 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 میری نگاہیں عالم بالا میں جا پہنچتی ہیں۔ اتنی رفعت عطا کی ہے اللہ نے۔ اس رفعت کے باوجود جو توجہ ہے، جب وہ چلتے ہیں تو اونچا دیکھ کے نہیں چلتے، بلکہ عاجزی کو اختیار کرتے ہوئے زمین کی طرف دیکھ کے چلتے ہیں۔ نیچی آنکھوں کے شرم و حیا پہ درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جل نظرہ الملاحظۃ، حضور علیہ السلام کی نگاہ مبارک فرمانے کا انداز پروقار ہوتا تھا۔ یسوق اصحابہ، آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آگے چلتے۔ یقدر من لقی بالسلام، جو آپ سے ملتا آپ سلام فرمانے میں پہل فرماتے ہمیشہ۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حلیہ شریفہ ہے جو ایک حدیث میں روایت ہوا، جس کی میں نے عرض کی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہنے پہ، آپ کے استفسار پہ آپ کے ماموں جان نے یہ حلیہ شریفہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس میں نکتہ بنیادی وہی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر مبارک صغیر تھی، چھوٹی تھی، اس لیے جتنے صغار صحابہ تھے اور جو تابعین تھے جنہوں نے سرکار کی زیارت نہیں کی تھی، وہ جس بھی جلیل القدر صحابی سے ملتے، ان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سنا کرتے تھے، حسن و جمال کا ذکر اور حسن و جمال کا تذکرہ سنا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ محبت ان کے دلوں کے اندر جاگزیں ہو جائے اور وہ محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں عموماً آپ دیکھتے ہیں محافل ذکر مصطفیٰ ہوتی ہیں، اس پہ ہر ایک کی اپنی رائے ہے، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہتا پھرے، مگر عشاق اس رسم کو اس لیے زندہ رکھتے ہیں، ثناخوانی مصطفیٰ میں حضور کے حسن کا، حضور کے جمال کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ صحابہ کی سنت تھی، اور نہ صرف سنت تھی بلکہ صحابہ کے نزدیک بیان حسن مصطفیٰ، یاد رکھیں، بیان حسن مصطفیٰ ان کے نزدیک نئے یا عمر میں کم مسلمانوں کی تربیت کا انسٹیٹیوشن تھا، جہاں محبت مصطفیٰ اور ذکر جمال مصطفیٰ کے ذریعے ان کے دلوں سے اغیار کی ہر محبت کو زائل کر دیا جاتا تھا۔ حسن مصطفیٰ کا ذکر اور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ان کے نزدیک اس تربیتی ادارے کی حیثیت رکھتا تھا، انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس لیے ثناخوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور کے حسن و جمال کا بیان، یہ سنت صحابہ ہے، یہ صحابہ کا رواج تھا، یہ صحابہ کی رسم تھی، یہ صحابہ کا طریق تھا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
اس ادارے کو خود قائم کیا مسلمانوں کی تربیت کے لیے، اس لیے کہ وہ جمال مصطفیٰ کی شمع کے اسیر ہو جائے، اس پہ پروانہ وار منڈلانے لگے۔ اور جب تک دل اس کاسمیٹیکل بیوٹی سے متاثر ہوتا رہے، اٹریکٹ ہوتا رہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ حسن مصطفیٰ ابھی دل میں اترا نہیں ہے مسلمان۔ حسن دنیا میں ایک حسن ہے، اور وہ حسن اصلی ہے، اور اس حسن اصلی کا اگر اس کائنات کے اندر کوئی کامل ترین اظہار ہے عشاق کے نزدیک تو وہ روح مصطفیٰ۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کرنا، حضور کی مدح بیان کرنا، حضور کی مدحت بیان کرنا، یہ طریق صحابہ ہے، اور مسلمان کے دل کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پختہ سے پختہ تر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر میں، امام حاکم نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر خریم ابن اوس بن حارثہ بن لام سے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اس وقت میں نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اسلام قبول کیا تھا، اور میں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عم حضور کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انی اريد ان امتدحک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی مدحت بیان کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدح سرائی کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قل، کہو آپ کیا کہتے ہیں؟ اور پھر آپ نے جب یہ اجازت دی تو اجازت سے پہلے حضور نے دعا بھی دی۔ حضور نے فرمایا کہ لا یفدفد اللہ فاکا، کہ اے میرے چچا خدا تمہارے منہ کو کبھی خالی نہ کرے۔ وہ منہ جو مدحت مصطفیٰ بیان کرتا ہے، وہ منہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرتا ہے، وہ منہ کبھی بھی خوشبو قرب الہی سے خالی نہیں ہوتا، وہ منہ کبھی بھی انوار الہیہ اور برکات وجود مصطفیٰ کے فیض سے کبھی خالی نہیں ہوتا۔ مسک و عنبر سے بھی خوبصورت خوشبو اس کے منہ سے جاری ہو جاتی ہے جو سرکار کی مدح سرائی کرتا ہے۔ اور جو انہوں نے اشعار کہے، تنقل من صالب الى رحم اذا مضى عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندق علياء تحتها النطق وانت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل ہیں۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ عباس بن عبد المطلب کے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ امام طبرانی نے، امام حاکم نے اسے روایت کیا، حافظ عبد البر نے اور بعد کے کئی محدثین نے اس کو اپنی اپنی کتب سیرت میں اس کو بیان کیا، سرکار کے فضائل میں اس کو بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نور مبارک تھا وہ پاک صلبوں سے، پاک پشتوں سے، پاک رحموں کے اندر منتقل ہو کے آیا ہے، اور زمانہ گزرتا رہا، صدیاں بیت گئیں، حتی احتوى بیتک المہیمن من خندق علیاء تحتها النطق، کہ یہاں تک کہ آپ کی شرافت جو آپ کے فضل و کمال پر شاہد ہے وہ غالب آ گئی بڑے بڑے خاندانوں پر کہ یا رسول اللہ باقی جتنے بھی خاندان ہیں آپ کے شرف کی وجہ سے آپ کے خاندان سے کمتر درجہ رکھتے ہیں۔ وَأَنْتَ لَمَّا وَلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضِ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، جب آپ کی ولادت با سعادت ہوئی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی ولادت باسعادت کی برکت سے زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے روشن فرما دیا تھا. اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ مبارک بھی ہیں جنہیں امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ آپ نے روایت فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارباز ابن ساریہ سلمی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ام الکتاب یعنی لوح محفوظ پہ اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام ابھی اپنے خمیر سے گزر رہے تھے. قرآن قریب میں تم لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا. اور حضور نے فرمایا، دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ قومہ، لوگوں میں وہ ہوں جس کی دعا ابراہیم نے کی، میں وہ ہوں جس کی بشارت عیسیٰ نے دی، وَرُؤْيَا أُمِّ الَّتِي رَأَتْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ، اور میں وہ ہوں کہ میری ماں نے خواب دیکھا، یعنی سرکار کہتے ہیں کہ میری والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا، انہو خرج منہا نور، کہ ان کے وجود اقدس سے ایک نور ظاہر ہوتا ہے، اضاءت لہو قصور الشام، جس نور کی برکت سے انہوں نے شام کے محلات کو بھی منور دیکھا تھا. یہ کس نے خواب بیان کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. امام احمد ابن حنبل نے ارباز ابن ساریہ سے اس کو روایت کیا. اور سرکار کس کا کہتے ہیں؟ اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کا، کہ ان کا یہ خواب ہے. اور اس خواب کی توثیق اور تصدیق کون کرتا ہے؟ عباس ابن عبد المطلب کرتے ہیں، جو سرکار کے چچا ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بنو ہاشم کی، قریش کی یہ مشہور روایت تھی جو سینہ بسینہ، پشت پشت، حتیٰ کہ سرکار کی والدہ تک بھی آئی کہ یہ وہ نور ہے جو نور جب اس دنیا میں ظہور فرمائے گا تو اس کی برکت سے اللہ زمین و آسمان کو روشن فرما دے گا. امام دارمی نے بھی اس کو روایت کیا. امام دارمی نے اس کو بیان کیا اپنی سنن کے اندر کہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ آپ روایت فرماتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ انی رأیت حین خرج منی تعنی نورا اضاءت منہ قصور الشام، میں نے دیکھا کہ مجھ سے ایسا نور نکلا ہے جس نور کی ضیاء نے، جس نور کی روشنی نے قصور شام کو بھی منور کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت کا ذکر کرنا جو اللہ تعالیٰ نے فقط آپ ہی کی ذات اقدس کو جو حسن، جو فضائل عطا کیے، یہ مومن کے ایمان کو اور تقویت عطا کرتا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، آج سماجیات مذہب کے نام پہ، سیاسیات مذہب کے نام پہ، معاشیات مذہب کے نام پہ آپ کو سیرت پہ بڑے بڑے کتب ملیں گی، بڑے بڑے لیکچرز ملیں گے، خطبات ملیں گے، باتیں ملیں گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ پرامن سماج دین اسلام ہی تشکیل دیتا ہے. عدل پہ مبنی سیاست اور عدل پہ مبنی معیشت دین اسلام ہی تشکیل دیتا ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. مگر یاد رکھو، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے
فقط سیاسی پیروکار ہی نہیں ہے، یہ امت فقط سرکار کی سیاسی امت ہی نہیں ہے، یہ امت اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام کمالات، وہ چاہے کمالات باطنی تھے یا کمالات ظاہری تھے، حسن ظاہر تھا یا حسن باطن تھا، جو جتنے نبیوں کو عطا کیا تھا ان تمام خوبیوں اور ان تمام فضائل کا منبع میرے مصطفیٰ کی ذات کو بنا دیا۔ ہم حضور علیہ السلام کے شمائل اور فضائل کے اول نصیر ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمارے اوپر نظام سیاست کے قیام کی جدوجہد کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ جو دل اسیر جمال مصطفیٰ نہیں، اسیر فضیلت مصطفیٰ نہیں، اس کی بیماری ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے محض خصائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے اپنے لیے، اپنے نقطہ نظر اور اپنے طبقہ فکر کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کرنا سیرت نبی سے محبت نہیں۔ سیرت نبی سے محبت یہ ہے کہ خصائل کے ساتھ ساتھ حضور کے فضائل کا چرچا بھی کیا جائے، حضور کے شمائل کا چرچا بھی کیا جائے۔ سخنے نگفتنی را چہ کلندران گفتم فاہم من فاہم۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان نقل کرتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلبت، کہ مجھے جبریل نے اپنا مشاہدہ بیان کیا۔ حضور کہتے ہیں مجھے جبریل امین نے اپنا مشاہدہ بیان کیا۔ قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم ار بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ سرکار کہتے ہیں کہ مجھے جبریل امین نے آ کے اپنا مشاہدہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کائنات کے مشارق اور کائنات کے مغارب کو چھان ڈالا ہے، مگر مجھے بنو ہاشم کے گھرانے سے کوئی گھرانہ افضل نظر نہیں آیا اور محمد عربی سے برتر کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ اور امیر المومنین، امیر المشارق والمغارب، اسد اللہ الغالب، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت کرتے ہیں، امام احمد نے، امام حاکم نے، امام بہقی نے، امام ترمذی نے، سب محدثین نے اس کو روایت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے حسین دیکھے سرکار کے علاوہ، مگر لوگوں یاد رکھو سرکار کی مثل حسن نہ سرکار سے پہلے پیدا ہوا نہ سرکار کے بعد پیدا ہوگا۔ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کسی کا حسن نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوا نہ سرکار کے بعد پیدا ہوا۔ اور یہ وہ فضائل ہیں جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، حسن کردار کے ساتھ ساتھ حضور کے حسن فضیلت اور حسن وجود کے ساتھ ملا کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو محض خصائل میں فضیلت نہیں دی، حضور کو شمائل میں بھی فضیلت دی، فضائل میں بھی فضیلت عطا کی۔ اور یہ حضور کے وجود کا اعجاز تھا، حضور کے وجود کا اعجاز تھا، جسم اطہر کا اعجاز تھا، جسم اقدس کی طیبت تھی، جسم اقدس کی نزہت تھی، جسم اقدس کی ندرت تھی، جسم اقدس کی پاکی تھی، جسم اقدس کا کمال اور جسم اقدس کا جمال تھا۔ کون سا وجود ایسا ہے جس کے اوپر اتنی گواہیاں، اتنی شہادتیں، اتنا ایویڈنس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جمع کر دیا؟ اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ شرفاء عرب تھے، عمراء عرب تھے۔ وہ کسی کی توصیف یا تعریف ایسے بیان نہ کرتے تھے
یہ حسن مصطفیٰ کا اعجاز تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس کا اعجاز بھی تھا، جس نے انہیں اپنا گرویدہ بنا لیا کہ اس کے بعد کسی دولت مند کی دولت، کسی صاحب ثروت کی ثروت اور کسی حسین کا حسن ان کے دلوں کو اپنی جانب کھینچ نہ سکا۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ ما شممت عنبرا قط ولا مسکا ولا شیئا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی عنبر کو، کستوری کو، کسی اور چیز کو نہیں سونگھا جس کی خوشبو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ کل خوشبوئیں، آپ نے اگر دنیا میں کوئی حسین سے حسین، کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو سونگی، کوئی لطیف سے لطیف خوشبو سونگی ہے، اس کا تصور کریں۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آج بھی خوشبو میں عربوں کے ذوق کی مثل کسی کا ذوق نہیں ہے۔ دنیا میں آپ چلے جائیں، جو عرب مسک کو انفرادیت آج بھی حاصل ہے، وہ کسی اور مسک کو نہیں، عود کو۔ اور عود اس وقت دنیا کی بیسٹ سیلر فریگرنس کہا جاتا ہے، اور عود کا اوریجن عرب ہے۔ بیسٹ سیلر فریگرنس پروڈکٹ عود ہے، اور اس کا اوریجن عرب ہے۔ آج بھی جو عرب ہیں، خوشبو میں ان کا ثانی نہیں، اور اس وقت کے عرب کی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے کئی کستوریاں اور عنبر اور خوشبوئیں سونگی، مگر جو خوشبو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کی تھی، وہ خوشبو کسی جگہ میں نے نہیں سونی۔ وَلَا مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُّ دِيبَاجًا وَلَا حَرِيرًا عَلِيًا مَسًّا مِّن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ میں نے دیباج یا ریشم یا کسی نرم سے نرم چیز کو چھوا جو کہ اتنی نرم و نازک ہو جتنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس اللہ نے نرم و نازک پیدا فرمایا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کا اعجاز ہے۔ اور صحابہ اگر کوئی حسن بیان کرنا چاہتے تو سرکار کے حسن کی مثال دیتے کہ حضور کے حسن کی مثل کوئی حسن نہیں ہو سکتا۔ مثلا ایک عمومی سی بات تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللباس میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءٍ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا جبہ زیب تن فرما رکھا تھا، سرخ رنگ کا حلہ حضور علیہ السلام نے پہن رکھا تھا۔ اور میں نے دیکھا، جب میں نے دیکھا تو مجھے یقین ہوا کہ کائنات میں اس سے زیادہ حسن اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ نہیں ہونے کا جتنا وجود مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ ساڑھے کو پنجابی روایت بھی ہے، کہاوت بھی ہے، کئی اس سے ڈوڑے تے مائیے بنے ہوئے بھائی اتنے رتے رنگ تے دل اڑکھل ہوتا، تو یہ جو ڈوڑے تے مائیے پڑھن والے جڑے ایسے فاش گو گویے تے شاعر ہیں، انہوں نے میں دعوت دینا کہ آؤ صحابہ دا حسن ذوق بھی دیکھو کہ وہ سرخی دا رنگ کتھے قبول کرے۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے حسن میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آنکھیں نصیب کرے جو حضور علیہ السلام کے حسن سراپا کی زیارت کر سکیں، اور حضور علیہ السلام کی خوشبو کا یہ عالم تھا۔ کئی احادیث ہیں اس پہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے، دیگر صحابہ اکرام کی روایت سے، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے وجود اقدس سے خوشبو آتی تھی خاص قسم کی، اور جو کوئی بھی پیچھے رہ جاتا یا آتا کہ حضور کو تلاش کروں، مسجد نبوی میں بھی نہیں ہے، اپنے حجرے میں بھی نہیں ہے، تو سرکار کہاں تشریف لے گئے؟ یعنی مسجد نبوی میں بھی نہیں ہے، حجرے میں بھی نہیں ہے، تو مدینہ میں حضور کہاں ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ یہ کرتے تھے کہ راستے پہ چل پڑتے
اور جس راستے پہ حضور گئے ہوتے اس راستے پہ حضور کی خوشبو موجود ہوتی تھی. یہ رومی نے بھی بیان کیا. رومی کہتے ہیں کہ کمزور شکاری وہ ہے جو اولاً ہرن کے قدموں کو دیکھ کے شکار کرتا ہے، قدموں کی چھاپ، قدموں کا نقش ڈھونڈتا ہے اس کے شکار کے لیے. لیکن پھر ایک حالت یہ آ جاتی ہے کہ وہ شکاری ہرن سے اتنا مانوس ہو جاتا ہے، ہرن کی اتنی اس کو شناخت ہو جاتی ہے کہ بعد ازاں خود نافے آہو رہ برس. اس کے بعد وہ ہرن کے نافے کی خوشبو کے اوپر ہرن کو تلاش کرتا ہے، اور یہ شکاری کے فن کا کمال ہوتا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے وجود کو یہ خوشبو اور یہ برکت عطا کی تھی کہ جہاں سے سرکار گزر جاتے ایک طویل وقت تک وہ گلیاں مہکتی رہتی حضور کی خوشبو سے. اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک غلام کو اپنے وجود اقدس سے پسینہ اتار کے ایک شیشی میں بند کر کے دے دیا. پسینہ اتار کے ایک شیشی میں بند کر کے دے دیا اور فرمایا کہ اسے رکھو اپنے پاس. وہ لے گئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی وہ خاتون وہ خوشبو لگایا کرتی جو ان کی شیشی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ پورا شہر مدینہ اس خوشبو سے مہک اٹھتا تھا. پورا شہر مدینہ اس خوشبو سے مہک اٹھتا تھا. فَسُمُّوا بَيْتَ الْمُطَيَّبِينَ، اور جس گھر میں وہ شیشی تھی اس گھر کو اہل مدینہ خوشبوؤں کا گھر کہتے تھے. بیت المطیبین، اس گھر کو خوشبوؤں کا گھر کہتے تھے جس گھر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پسینہ اقدس موجود ہوتا تھا. میرے مسلمان بھائیوں، میں اپنی گفتگو کو بہت طوالت دے گیا ہوں، آپ کو بہت انتظار کرا بیٹھا ہوں، مگر میں اختتام اس بات پہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو عشاق ہیں جن کے سینے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن ہوتے ہیں، وہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک صفت کی وجہ سے حضور سے محبت نہیں کرتے کہ وہ محض فضائل کو دیکھتے ہوں، یا وہ محض شمائل کو دیکھتے ہوں، یا وہ محض فضائل کو دیکھتے ہوں. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، حضور کی عدالت، حضور کی ریاست اور حضور کے طریقے دنیاوی سے بھی سبق حاصل کرتے ہیں. مگر جتنے بھی انصار و مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، وہ اولاً حضور علیہ السلام کے فضائل اور شمائل کے حسن کے اسیر تھے. اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا ایک تناظر ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اور وہ ایک خاص تناظر جب عشق سے خالی خشکی اس میں آ جاتی ہے تو رومی بھی کہتا ہے کہ خشک مغزو، خشک تارو، خشک پوست، از کجامی آیا دین آواز دوست. آواز دوست خشکی سے زائل ہو جاتی ہے، آواز دوست خشکی سے ختم ہو جاتی ہے، آواز دوست خشکی سے جاتی رہتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وجود کے اندر محبت مصطفیٰ کی تازگی کو پیدا کیا جائے، حضور کے فضائل کا اعتراف کیا جائے، حضور کے شمائل کا اعتراف کیا جائے. اللہ نے حضور کے لعاب دہن کو جو اجازت عطا کیا، حضور کے پسینہ مبارک کو جو اجازت عطا کیا، حضور کے بول و براز کو جو پاکی و طیبت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے حضور کے بالوں کو جو حسن عطا کیا، حضور کی آنکھوں کو جو حسن عطا کیا، حضور کے لب و رخسار کو جو حسن عطا کیا، حضور کے ہاتھوں کو جو کرامات، حضور کی انگلیوں کو جو معجزات عطا کیے، حضور کی زبان کو جو شیرینی عطا کی، حضور کے قدموں کو جو اعجاز عطا کیا، حضور کے قلب اطہر کو اللہ تعالیٰ نے جو نورانیت عطا کی، حضور علیہ السلام کے وجود کو اللہ نے جو فضیلتیں عطا کی، حضور کی روح مبارک کو جو فضیلتیں عطا کی، حضور کے نور مبارک کو جو فضیلتیں عطا کی، وہ فضیلتیں
جو بعثت مصطفی کے بعد نمودار ہوئی، وہ فضیلتیں جو وفات مصطفی کے بعد نمودار ہوئی، اور وہ فضیلتیں جو ولادت مصطفی کے بعد ظہور پذیر ہوئی، وہ فضیلتیں جو ولادت مصطفیٰ سے قبل ظہور پذیر ہوئی، وہ فضیلتیں جو بطن آمنہ میں ظہور پذیر ہوئی، جو صلب عبداللہ میں ظہور پذیر ہوئی، جو صلب عبد المطلب میں ظہور پذیر ہوئی، جو صلب ہاشم میں، جو صلب اسماعیل و ابراہیم میں ظہور پذیر ہوئی، اور سرکار کی وہ فضیلتیں جو وجود آدم کو خمیر میں لانے سے قبل اللہ نے عطا کی، اور سرکار کی وہ فضیلتیں جو ملائک کو، جن و بشر کو پیدا کرنے سے بھی پہلے حضور کو عطا کی، اور وہ فضیلتیں جو ابھی زمین و آسمان اور کائنات کو پیدا ہی نہ کیا، جب اس وقت بھی نور مصطفیٰ کو اللہ نے وہ فضیلتیں عطا کی، جب تک ان فضیلتوں کا اعتراف اور ادراک اور افہام اور عشق و محبت مسلمان کے سینے میں اتر نہیں جاتی، تب تک مسلمان کا ایمان تکمیل پہ بھی نہیں پہنچتا۔ سرکار کو قبول کرو تو سرکار کی کل عظمتوں کے ساتھ قبول کرو، سرکار سے عشق کرو تو سرکار کے کل فضائل کے ساتھ سرکار سے عشق کرو، خشکی کو نکالو وجود سے، تازگی کو پیدا کرو، ہریالی کو پیدا کرو، ویرانی اور بنجر زمینیں اچھی نہیں ہوتی۔ یہ پیغام ہے اصلاحی جماعت کا اور عالمی تنظیم العارفین کی، یہی دعوت ہے کہ آؤ اور اپنے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کرو اور معطر کرو۔ اور میں تمام اپنے نوجوان ساتھیوں کو یہ دعوت عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ آئیں اس جماعت میں، اس تحریک میں شامل ہو کے اس کے شانہ بشانہ اس پیغام محبت مصطفیٰ کو عام کریں، اس پیغام عشق مصطفیٰ کو عام کریں۔ اس لیے یہ امت کی اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو بوسیلہ عشق مصطفیٰ ہم اس گرداب سے نکال کے لے آئیں۔ اسی لیے اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ دعوت دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں اور یہ ہمارے اوپر واضح کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہے تو قرآن سے پہچانو۔ مدعا پیدا نگر دد زید و بیت، تا نبینی از مقام ما رویت۔ لو بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ گنبد آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ شوکت سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود۔ فقر جنید و با یزید، تیرا جمال بے نقاب۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شوق تیرا اگر نہ ہو، عشق تیرا اگر نہ ہو، وفا تیری اگر نہ ہو، میری نماز کی امام، میرے قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا۔ فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا، اے بھی گہنا بھالا ہوں۔ نال شفاعت سرور عالم، چکسی عالم سارا ہوں۔ حدوں پہ حد درود نبی تے، جس دا ایک پسارا ہوں۔ میں قربان تنہا کی باہوں، جنا ملیا نبی سہارا ہوں۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ کی محمد سے وفا تو نے،
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مقام خیش اگر خواہی دری دیر، بحق دل بند براہ مصطفیٰ رو، بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہماؤس اگر باؤ نہ رسیدی تمام بھولا بیست۔ مسلمان آن فقیر گج کلاہے رمید از سینہ او سوز آہے، دلش نالد چرا نالد نداند، نگاہ یا رسول اللہ نگاہے، نگاہ یا رسول اللہ نگاہے، نگاہ یا رسول اللہ نگاہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدینا سہل لنا اشکالنا۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جز تو حبیبم، مرض دارم زعسیاں لا دوائے، مگر الطاف تو باشد طبیبم۔ بری نازم کہ ہستم امتے تو گنہگارم ولیکن خوش نصیبم، گنہگارم ولیکن خوش نصیبم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت